السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال کا جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے اس کی آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ پہلی 5 آیات کے اندر آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں جو سورۃ الانفال کا نام، اس کی نام کی وجہ بھی اس میں آ گئی تھی کہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اب جو ہے مومنین کی اس میں صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ تو اب اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو بھی جو ناپسند مومنین اپنے دل کے اندر جو ناپسندیدگی کا جو اظہار ان کے دل کے اندر پیدا ہو رہا تھا، ناپسندیدگی کے خیالات، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 دوبارہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، کہ مدینہ کے اندر سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آپ وہاں سے نکلے تھے۔ اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک جماعت وہ اس کو ناپسند سمجھ رہی تھی، ناگواری محسوس کر رہی تھی، کہ فرمایا کہ یجادلونک فی الحق، یجادلونک وہ جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق حق میں، حق بات میں، بعد ما تبینہ، تبینہ کا مطلب ظاہر ہو جانا، بعد ما تبینہ ظاہر ہو جانے کے بعد، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ کہ ظاہر حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد، کہ کأنما یساقون الی الموت، کہ کأنما گویا کہ وہ، کأنما کا مطلب گویا کہ وہ، یساقون ہانکے جا رہے ہیں، جس طرح کسی کو ایک جانور کو جس طرح ریوڑ ہوتا ہے نا، اس کو ہانکایا جاتا ہے، پیچھے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھو آگے، اس طرح گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکایا جا رہا ہے، ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جب جو ہے، جب پتہ لگا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر گیا ہے، اور اپنا جو ہے وہاں پر کفار کا، قریش کا بہت بڑا لشکر ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ گویا کہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے سامنے، وہم ینظرون، کہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، کہ انما یساقون الی الموت، کہ گویا کہ ان کو، گویا کہ یہ لوگ ہنکائے جا رہے ہیں، یہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، موت کو دیکھتے ہوئے موت کی طرف گویا کہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور جب کا مطلب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اس وقت کو یاد کرو جب ایسا موقع ہوا تھا، وہ اس موقع کے لیے آتا ہے، کہا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے تھے، کہ احد الطائفتین، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے تھے، احد الطائفتین، طائفتین جمع اس کی ہے، طائفتین کا مطلب 2 گروہ، طائفہ ایک گروہ، اور جب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے تھے، احد الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک کا، احدہ کا مطلب ایک، ہم نے مشکل الفاظ کے اندر بھی ہم نے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ احدہ ایک مؤنث کے لیے آتا ہے، تو طائفہ ایک گروہ، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے تھے کہ انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا،
کہ وہ گروہ جو ہے وہ جو دو لشکر ہیں وہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل کر رہے گا. وہ کون سے دو گروہ تھے اس کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں. اور بتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم یہ چاہتے تھے، بتودون تم چاہتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکہ، کہ بے شک جو اسلحے کے بغیر ہے، اسلحے اور ساز و سامان کے بغیر ہے، تکون لکم وہ تمہیں مل جائے. اور ویرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان یحق الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کو اپنے جو ہے حق کو قائم رکھے، بکلمات ہی اپنے فرمان کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کفار کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیں. اب دیکھیں دو گروہ تھے، ہم نے اس کے تعارف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جس میں تقریباً 2.25 ارب مالیت کا ساز و سامان تھا، اور دوسرا وہ لشکر تھا جو قریش کی طرف سے وہاں مقابلے کے لیے آ رہا تھا. 1000 افراد پر مشتمل تھا، اس میں گھوڑے بھی تھے اور اس میں بہت زیادہ جنگی ساز و سامان تھا. اب دیکھیں ہر ایک کی اب ایک دل کے اندر ایک وہ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ دل کے انسان کہتا ہے کہ مجھے چیز آسانی والی چیز جو ہے وہ مجھے مل جائے. آسانی، جو ہر آدمی آسانی کو چاہتا ہے. تو جب اب یہ بھی مسلمان بھی اسی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو ہم جو ہے جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے ہم نے اس کو روکنا ہے، اور اس کو روکنے کے اندر کوئی لڑائی بھی نہیں کرنی پڑنی تھی، کیونکہ وہ جو تجارتی قافلے کے اندر زیادہ اسلحہ وغیرہ نہیں ہوتا، سامان وغیرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ دو گروہ آپ کو پتہ لگ گیا، ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جو قریش کا جو لشکر جو 1000 افراد پر مشتمل مقابلے کے لیے آ رہا تھا. یہ ہمارا سوال بھی ہے کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے. اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور دوسرا جو ہے وہ قریش کا کفار مکہ کا جو لشکر تھا مقابلے کے لیے پورا مکمل تیاری کے ساتھ آ رہا تھا. تو اب یہ اس کو دیکھیں دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل کر رہے گا، اور تم لوگ یہ چاہتے تھے، تمہاری دل کی خواہش تھی، تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے والا گروہ ہے نا، جو بغیر اسلحے والا، وہ تمہیں مل جائے. وہ کون سا تھا؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، کہ وہ تمہیں مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ آسانی اسی کے اندر تھی نا، کہ آسانی اسی کے اندر تھی کہ وہ مل جاتا، اس کے اندر جو ہے نا آرام سے اس کو حاصل کر لیتے، کوئی لڑنا بھی نہ پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ اللہ پاک چاہتے تھے کہ نہیں، مقابلہ ہو، اور مسلمانوں کی قوت، جو مسلمان اتنے عرصے سے ان کے ظلم برداشت کرتے آ رہے تھے، اور اللہ کا نام بلند کرنے کے باوجود مسلمان ظلم سہ رہے تھے، اللہ کی طاقت کا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس مقابلے کے اندر مقابلہ ہو، اور اس مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر دے کہ دیکھو میرے نام جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. تو فرمایا کہ اور ویرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان یحق الحق، کہ وہ حق کو قائم کر دے، اور بکلمات ہی اپنے فرامین کے ساتھ، اپنے مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق کو قائم کر دے، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. اور ایسے ہی ہوا کہ بدر کے موقع پر 70 ان کے بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے افراد جو تھے لشکر کے جو سردار تھے وہ اس میں سے جو ہے وہ قید ہو گئے، باقی سارے اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کفار کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اور فرمایا لیحق الحق، تاکہ سچ کو سچ، حق کو حق، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دکھائے. حق کا مطلب سچ بھی ہوتا ہے، باطل کا مطلب جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ سچ کو اللہ پاک سچ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے. اللہ پاک تاکہ اللہ پاک سچ کو سچ کر دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچی باتیں کہہ رہے ہیں. اور جھوٹ کو اللہ پاک جھوٹ کر دکھائے. جو کفار مکہ کی جو باتیں تھیں وہ ساری کی ساری جھوٹ تھیں، بتوں کی عبادت کرنا اور جو غلط کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا، یہ ساری کی ساری جھوٹ تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائیں. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ جو ہے وہ ناپسند اس کو سمجھ رہے ہوں، مجرم لوگ جو ہے اس کو ناپسند سمجھیں گے نا کہ ان کو شکست ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم، اذ جب، تستغیثون کہ تم فریاد کر رہے تھے، یہ تم فریاد کرتے ہو، تم فریاد کر رہے تھے، ایک ہی مطلب ہے اس کا کہ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، تو فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. یہ تعارف کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور سارے مومنین آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے.
اور کہہ رہے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک تھے. بہت سارے الفاظ میں سے کچھ الفاظ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں، یہ چند افراد لوگ تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ دنیا میں باقی نہ رہے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب تم استستغیث سونا رب، جب تم لوگ سب اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا کر فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. کیا قبول کر لیا کہ اور یہ فرمایا کہ انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، الف کا مطلب ہوتا ہے ہزار، من الملائکتی فرشتوں سے، یعنی کہ 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا، مردفین جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے، لگاتار ایک دوسرے کے مردفین لگاتار آنے والے، یعنی کہ ایک جب لشکر آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرمانے کہ 1000 فرشتے ہوں گے، ایک قافلے کے پیچھے دوسرا قافلہ، فرشتوں کے پورے گروہ در گروہ لگاتار آ رہے ہوں گے، اور وہ تمہاری مدد کریں گے. اور وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو، اس کا جو لفظی مطلب ہے کہ وما جعلہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس کو، یہ جو اللہ تعالیٰ جو تمہیں جو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہاری میں مدد کروں گا، اللہ پاک نے اس خوشخبری کو نہیں بنایا الا مگر بشرا، ایک خوشخبری. یہ جو اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مدد کا وعدہ ہے یہ محض ایک خوشخبری ہے، کیونکہ فرشتوں کے اوپر بھی انسان کا یقین نہ ہو کہ فرشتے مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدد کا وعدہ کیا ہے، یہ ایک جو ہے تمہیں خدا نے محض بشارت دی ہے، خوشخبری ہے، الا بشرا، صرف خوشخبری ہے یہ. اور وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور یہ مدد کا وعدہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، دل کے اندر تسلی ہو جائے کہ ہاں ہمارے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے اتار رہے ہیں. اور وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو الا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کہ مدد کا اصل جو مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما کر یہ بتایا کہ فرشتوں کے اوپر بھی تمہاری نظر نہ جائے، بلکہ نظر صرف میرے اوپر ہو اور میری بات میرے اوپر یقین ہو کہ مدد میں نے کرنی ہے. فرشتوں کے ذریعے کر لیں، انسانوں کے ذریعے کر لیں، جس سے مرضی کر لیں. تو میں کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت ساری چیزوں کے اوپر غالب ہے، اور بہت حکمت والا، بہت دانا، بہت سمجھ والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جو ہے مدد کرے گا. تو اس میں ہمارے پاس مشکل الفاظ جو ہم نے پڑھ لی ہیں کہ یساقونا، کہ وہ ہانکے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا پیچھے کہ یساقونا کہ وہ گویا کہ ایسا تھا کہ موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہے، کہ دل کی کیفیت ان کی یہ ہوئی تھی. تو یساقونا کا مطلب وہ ہانکے جاتے ہیں الی الموت، موت کی طرف وہاں پر تھا. احدا کا مطلب ایک کے لیے واحد کو بھی ایک کہتے ہیں، واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، احدا کا مطلب بھی ہوتا ہے. لیکن احدا ہوتا ہے ایک، اس کے لیے جو مؤنث ہو، اور جو مذکر کے لیے ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے. تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو، جیسے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مومنین جو ہے صحابہ کرام اس اللہ تعالیٰ سے مدد کر رہے تھے، کہ رو رو کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، تم فریاد کرتے ہو. مردفین، فرشتوں کی صرف بیان فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے ہم بھیجیں گے 1000 فرشتے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے ہوں گے. تو یہ، اور غیر ذات شوکا، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو. تو غیر ذات شوکا، غیر کا مطلب علاوہ، ذات شوکا کانٹے کے علاوہ. کانٹے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ چھوٹا کانٹا نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ لشکر، جو ساز و اسلحہ وغیرہ ہے، تلوار ہیں، نیزے وغیرہ ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کو اور کے قوت کے جو لشکر تھا، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ ہمیں مل جائے. اور یہ سوال ہم نے پڑھ لیا کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور دوسرا مکہ کی طرف سے آنے والا قریش مکہ کا جو لشکر تھا مقابلے کے لیے تیاری کر کے آنے والا 1000 افراد پر مشتمل، وہ دوسرا لشکر. بہت شکریہ.